السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سبقوں سے ہم نے انا اور کانا وغیرہ ان کے الفاظ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو انا جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا کو نصب کرتا ہے، جبکہ کانا جو ہے وہ خبر کو نصب کرتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب انا کی طرح کے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وہ 6 الفاظ ہیں۔ ایک ہے انا، انا کا انا، آسان ہے، دیکھیں انا، انا کا انا۔ اس کے بعد لام سے شروع ہونے والے 3 لفظ ہیں، لیتا، لعلہ، لکنہ۔ ان کا اثر جو ہے وہ جملے کے اوپر بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انا کا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اس کو یہ حرف تاکید ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ انا کا مطلب بھی بے شک ہی ہوتا ہے، لیکن انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، جملہ کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کأنہ ہے، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، یعنی جب آپ نے کسی کی مثال دینی ہو گویا کہ، جیسے ایک مثال ہے کہ وہ خوبصورت ہے گویا کہ وہ چاند ہے، تو یہ آپ مثال دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جب لفظ استعمال کریں وہ کأنہ استعمال کریں گے۔ لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش، جیسے قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے کہ قیامت والے دن انسان کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میرے اندر کوئی جان نہ ہوتی، کیونکہ حساب کتاب دینا پڑے گا اس دن۔ تو اس دن اس کی خواہش ہوگی کہ کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا، تو اس کے لیے لیتا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، شاید، جیسے ہم نے کہا ہے کہ شاید وہ آج آیا نہیں، شاید وہ بیمار ہے۔ یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، جیسے کہ شاید آج چھٹی پہ ہو، شاید وہ کہیں گیا ہوا ہو، تو اس کے لیے اللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور لکنہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر لکنہ ہے، اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن، لیکن، اس کا مطلب ہے لیکن۔ تو یہ 6 الفاظ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ ترجمے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جہاں پہ اپنے بے شک کا ترجمہ کرنا ہو، گویا کہ کا استعمال کرنا ہو، کاش، شاید یا لیکن کا استعمال کرنا ہو، تو یہ الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا فرق کیا پڑتا ہے جملے کے اوپر؟ جملے کے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ جملے کا جو مبتدا ہے وہ نصب ہو جائے گا۔ اب جملے کی مبتدا کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جملے کے مبتدا ہو سکتے ہیں اسماء علم، ہو سکتے ہیں اسماء علم، کسی جگہ، شخص یا شہر کا نام۔ اس کے بعد معرف باللام ہو سکتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کو آپ الف لام لگا کے خاص بنا دیتے ہیں، جیسے کتاب ان سے الکتاب بنا دیں گے، تو یہ بھی الکتاب، تو یہ بھی معرف باللام ہو گیا، تو یہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کون سے مبتدا ہو سکتے ہیں؟ اسماء ضمیر مبتدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کے جو ہیں اسماء اشارہ، ھذا، ھذانی، اسماء اشارہ یہ بھی مبتدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ الذین، جو الذی ہے اس سے شروع ہونے والے جن کو اسماء موصولہ کہتے ہیں، یہ بھی مبتدا ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ عام طور پر یہ فکروں کے درمیان میں آتے ہیں۔ تو اسماء ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام اور اسماء علم، یہ سارے کے سارے مبتدا ہو سکتے ہیں۔ جب یہ مبتدا ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا کا اثر اسماء علم کے اوپر بھی ہوگا، معرف باللام کے اوپر بھی ہوگا، اسماء ضمیر کے اوپر بھی ہوگا، اسماء اشارہ کے اوپر بھی ہوگا، اور الذی وغیرہ پہ بھی ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہمیں اسماء ضمیر کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ اس میں اسماء علم کے اندر تو جیسے خالدن ہے، خالدن ہے، اس کو نصب کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں اس کو خالدن، جیسے کہتے ہیں خالدن طبیب، خالد ڈاکٹر ہے، طبیب خالد ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ نے اس کو نصب کرنا ہو تو بے شک خالد ڈاکٹر، آپ کہیں گے ان
خالدن طبیبن، بے شک خالد ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے معرف باللام کو کرنا سے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، الکتاب جدید کتاب نئی ہے۔ ان الکتاب، اگر آپ سے انّا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ان الکتاب جدید، بے شک کتاب جدید ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اسماء اشارہ عام طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ھذا کتاب، ان ھذا، تو ھذا عام طور پہ نہیں بدلتا، ھذا کا ھذا ہی رہتا ہے، البتہ جو ھذان ہوتا ہے وہ ھذین بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ھذہ سے ہاتانی جو بنتا ہے وہ ہاتین بن جاتا ہے، تو وہ تبدیلیاں کچھ آتی ہیں۔ الذی، اس کے اندر بھی خاص تبدیلیاں نہیں ہوتی، جب اللذانی و اللذین بن جاتا ہے، اللہ تانی و اللہ تین بن جاتا ہے، تو ان کو ہم کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے جب آپ اسماء ضمیر کو نصب کرتے ہیں، جو اسماء ضمیر کو نصب کرنے کے وقت مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہم کیا کریں گے اب اگلے ویڈیو کے اندر ہم یہ کریں گے کہ انا، انا کا انا، لیتا لا لیکنہ، ان کو ہم اسماء ضمیر کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا ترجمہ بنتا ہے اور کیسے وہ جوڑے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ کون سی حالت چاہیے ہوگی، ان کی نصب کی حالت چاہیے ہوگی اسماء ضمیر کی۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ضمیر کی نصب کی حالتیں پہلے کی ہوئی ہیں، آپ اس کو ایک دفعہ دہرا لیں، تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسماء ضمیر کو ان الفاظ سے جوڑ کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔